بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ خطبے کے بعد قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا ہم نے شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوه، اے لوگو جو کچھ تمہیں میرے رسول دیں اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے وہ تمہیں منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی اپنے بندوں سے ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا رسول تمہیں جو دے اسے لے لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول دیتے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ میرا نبی تمہیں جو دے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دیں اسے لے لو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی میرے رسول جو کچھ تمہیں دیں اسے لے لو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ مجھے دیتا ہے اور میں کائنات کو بانٹتا رہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ منشی آپ لوگ سمجھتے ہوں گے، منشی اور اس کا قلمدان کیا بولتے ہیں اس کو اپنے؟ مٹا جی، مہتا جی، وہ جب حساب کتاب لکھنے والا، کس کو کیا دیا ہے کس کو کیا دینا ہے وہ سب لکھتا ہے۔ تو ایسے ہی رحمتوں کا بھی منشی ہے کہ کسے کیا دینا ہے وہ لکھا جاتا ہے، اور جہاں لکھا جاتا ہے اسے کہتے ہیں لوح محفوظ، یا اسی کو دوسرے لفظوں میں کہیں کہ بھئی ہماری تقدیر لکھی گئی کہ اتنا مال ملے گا، اتنی دولت ملے گی، اتنی عزت ملے گی، اتنے سال کی زندگی ملے گی، اتنی روزی ملے گی، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو منشی ہے نا رحمت کا، لکھنے والا، تو لکھنے والا قلم لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ پہلے سے تو کچھ مت لکھ، حضور کا ہاتھ جدھر جاتا ہے وہ جب دے دیں تو لکھنا شروع کر، یعنی تو ان کو دیکھ، خود سے کچھ نہ لکھ، دینے والے کو دیکھ، وہ جسے جو دینا چاہتے ہیں پھر تو لکھتا چلا جا۔
اب اعلیٰ حضرت کے اس شعر کو آپ سمجھیں گے کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان، یعنی مدینے والے، جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ ان کے ساتھ ساتھ جاتا ہے کہ حضور آپ جس کو دینا چاہتے ہیں وہ میں لکھتا ہوں، جس کو دینا چاہتے ہیں وہ میں لکھتا ہوں۔ تو گویا اللہ کی نعمتوں کو بانٹنے والی ذات آمنہ کے لال کی ہے۔ یہ قرآن سے ثابت ہوا، حدیث سے ثابت ہوا، اور وہی بات حضور نے ارشاد فرمائی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی۔ ایک مقام پر اعلیٰ حضرت اس کو یوں بھی کہتے ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم۔ قاسم کا مطلب ہوتا ہے بانٹنے والا، قاسم کا مطلب بانٹنے والا، تقسیم کرنے والا، اسی قاسم۔ تو رب ہے معطی، موتی کا مطلب ہے عطا کرنے والا، اور قاسم کا مطلب ہے تقسیم کرنے والا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر کی ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ اور اسی بات کو حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علامہ اختر رضا اظہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابھی آپ نے جو نعت سنی، وہ اسی عطا کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں منور میری آنکھوں کو میرے شمس الدہا کر دے۔ آنکھوں میں نور کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، مگر صدقہ کس کا ہے؟ حضور کا صدقہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میری آنکھوں کو منور کر دے، اور القاب دے رہے شمس الضحا، شمس الضحا چمکتے ہوئے سورج۔ یا رسول اللہ منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحا کر دیں، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے۔ حضور کی جو زلفیں ہیں اس کا سایہ مانگ رہے ہیں کہ جب میں غموں کی دھوپ میں نکلوں تو یا رسول اللہ میرے سائے کے لیے دنیا کا چھت کچھ نہیں کرتا، آپ کی زلفیں آپ بکھیر دیں تو ساری امت اس کے سائے میں آ جائے۔ اور پھر یہ غموں کی دھوپ دنیا کی کیا دھوپ ہے، میدان محشر کی گرمی میں بھی اگر مصطفیٰ اپنی زلفیں بکھیر دیں۔ ہاں کسی نے کہا ہے کہ یوں مسکرائے کہ جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھوں کی روشنی مانگ رہے ہیں، اور روشنی سے مراد یہاں صرف ظاہری آنکھ کی روشنی نہیں ہے، بلکہ حقیقی وہ روشنی عطا کریں جس سے میں تمہیں دیکھ سکوں۔ یعنی ہم کو سب نظر تو آ رہا ہے، لیکن کیا حضور نظر آتے ہیں؟ حضور ہم کو نظر نہیں آتے۔ تو وہ حضور سے عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں کو ایسا منور کر دیں کہ میں دنیا کی چیزیں نہیں آپ کا دیدار کر سکوں۔ اور اسی بات کو ان کے نانا جان یوں کہتے ہیں کہ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ ساری دنیا دیکھ ڈالی مگر حضور کا جلوہ نہیں دیکھا،
تو پھر کس کام کی ہیں یہ آنکھیں؟ اللہ ہمیں وہ آنکھیں اور وہ روشنی عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے آقا کا دیدار کر سکیں۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہیں، نبی مختار کل ہے، سبحان اللہ، جہاں بانی عطا کر دیں، جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ اب ذرا دیکھیں پہلے والے مصرے میں تاج الشریعہ فرماتے ہیں جہاں بانی، جہاں بانی کا مطلب ہوتا ہے حکومت کرنا، بادشاہ ہوتا ہے، مطلب یہ ہوا کہ جسے چاہیں بادشاہ بنا دیں، اور جسے چاہیں اگر وہ بادشاہ ہے تو بھکاری بنا دیں، ان کا پاور ہے، اختیار ہے۔ اب اس مصرے میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضور نے کسی کو بادشاہ بنایا تو کیا بڑی بات ہے؟ ہم بھی بادشاہ بناتے ہیں ہر 5 سال کے بعد، ووٹ ڈال کے بادشاہ کون بناتا ہے ہندوستان کا؟ عوام بناتی ہے، رعایا بناتی ہے، جنتا بناتی ہے۔ تو بھی جنتا کے ووٹ سے تو بادشاہ آدمی بن سکتا ہے، اگر حضور نے کسی کو بادشاہ بنا دیا تو اس میں بڑی کیا بات ہے؟ تو ہمارے بنانے اور ان کے بنانے میں فرق یہ ہے کہ ہم بنا تو دیتے ہیں، پھر 5 سال 10 سال روتے رہتے ہیں کہ غلط بنا دیا، اس کو نہیں بنانا چاہیے تھا۔ مگر حضور جس کو بناتے ہیں اس کو حکومت کرنا سکھاتے ہیں، پھر بناتے ہیں، رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرنا سکھاتے ہیں، پھر اسے بناتے ہیں۔ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ کیسے عطا کرتے ہیں، جہاں بانی بھی کیسے عطا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بڑے بڑے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت کے خطوط لکھ کر اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ تو ایلچی ہوتے تھے، سفیر ہوتے تھے کہ تم روم جاؤ، تم ملک شام جاؤ، تم فارس چلے جاؤ۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہر ملک کی زبانیں الگ الگ ہیں، بھاشائیں الگ الگ ہیں۔ فارس میں فارسی بولی جائے، شام میں شامی بولی جائے، ایران میں ایرانی زبانیں بولی جائیں۔ اور جس کو سفیر بنا کر سرکار بھیجتے تھے وہ سب کے سب یا تو مکہ کے تھے یا مدینہ کے تھے، جو سفیر تھے ان کی اپنی زبان عربی تھی۔ اب جو سفیر بن کے جائے اس وقت تک سفارت کا حق ادا نہیں ہوتا جب تک کہ دونوں ایک دوسرے کی زبان نہ سمجھیں۔ اب یہ سفیر بن کے جانے والا عربی بولے، اس کی زبان فارسی ہو، تو ظاہر بات ہے یہ عربی میں بولے گا تو فارسی والا کیا خاک سمجھے گا، اور وہ فارسی بولے گا تو عربی والا سمجھ نہیں پائے گا۔ تو دور تابعین جب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیروں میں سے ایک سفیر سے کسی تابعی نے پوچھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر کون کون سے ملکوں میں گئے؟ تو انہوں نے بتایا میں فلاں 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 ملک میں گیا۔ تو انہوں نے پوچھا کیا تم کو ان کی زبان آتی تھی؟ کہا نہیں آتی پہلے نہیں تھی۔ کہ پھر کہ سرکار نے خط لکھا، کچھ پیغام دیا اور کہا کہ اس بادشاہ کو دینا ہے، ہم لے کے چلے۔ کہ جب تک ملک عرب میں تھے ہمیں ان کی زبان نہیں آتی تھی، مگر جیسے ہی ان کے علاقے میں قدم رکھا ان کی زبان آ گئی۔ یہ ہے جہاں بانی عطا کر دیں۔ تو سکھانا نہیں پڑتا تھا، ان کی یادوں میں بندہ گیا اور خود بخود اسے ان کی زبان آ گئی، گویا مصطفیٰ نے اسے اس زبان کا جانکار بنا دیا، اس زبان کو بولنے والا بنا دیا۔ جہاں بانی عطا کر دیں اور بھری جنت
ہبا کر دیں. یہ ہبا جو ہے نا، ہبا، یہ ہبا کا لفظ بڑا معنی خیز ہے. ہم بھی ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں، مگر عموماً بندہ جب کسی کو کچھ دیتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کہ میں اسے یہ دوں گا تو ادھر سے کیا ملے گا. یہ امید آدمی کو ہوتی ہے. اگر میں نے جو دیا ہے اس سے بہتر نہیں تو کم سے کم جتنا دیا ہے اتنا ہی ملے، اور جہاں سے کچھ ملنے کی امید ہی نہ ہو آدمی کچھ دیتا ہے؟ عموماً نہیں دیتا. کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ لاک ڈاؤن کی پیریڈ میں لوگوں نے مدد کی، ان کو کیا امید تھی؟ غریبوں کو کھانا کھلایا، کیٹیں بانٹی، مگر دیا لوگوں نے. میں نے کل بتایا تھا کہ بغیر امید کے تو کسی نے کچھ دیا ہی نہیں، کیونکہ جنہوں نے بھی خیر خیرات صدقہ دیا، کیٹیں دی، اناج دیا، مانا کہ ان سے کچھ ملنے کی امید نہیں تھی، مگر ثواب کی امید تو تھی کہ اللہ ہمیں نیکی دے گا، ثواب دے گا، جنت دے گا. اگر یہ بھی امید نہ ہو تو پھر کون کسی کو کیا دے گا؟ کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا. تو جب بندہ کسی کو کچھ دیتا ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ دیکھتا ہے کہ یہاں سے مجھے کیا ملے گا. کچھ نہیں تو کم سے کم دعا تو ملے گی. اتنا تو ہوتا ہے کہ کم سے کم دعا تو مجھے دے گا، میرے حق میں بھلائی کی التجا کر دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دینے پر آتے ہیں تو حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ کچھ لینے کی امید میں نہیں دیتے، اور اس کے پاس کیا ہے یہ بھی نہیں دیکھتے. جب دینے پر آ جائیں تو بندہ سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبا بھی ہوگا، اگر کرم کرنے پر آ جائیں تو بھری جنت عطا کر دیں. بھری جنت. ہاں، خالی اس میں جملہ ایک اور بھی ہے، خالی جنت نہیں دیں گے، بھری جنت. ایک ہوتا ہے کسی کو مکان دینا اور ایک ہے بھرا مکان دینا، یعنی سیٹھ صاحب جس میں خود رہتے ہو، ہر چیز کی سہولت ہے، سب کچھ بھرا بھرایا ہے، اور سیٹھ صاحب اپنا بھرا ہوا مکان ہی عطا کر دیں، اور کچھ پانے کی امید میں نہیں بلکہ ہبا کر دینا، کچھ لینے کی غرض سے نہیں بلکہ اپنے کرم سے عطا کر دینا. بھری جنت ہبا کر دیں. نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. وہ کیوں عطا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مختاری کل بنا دیا ہے. اعلیٰ حضرت ایک جگہ فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. تو اللہ خالق ہے اور حضور اس کے جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا نا دنیا میں، آسمانوں میں، بلکہ اس کو یوں بھی کہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الملفوظ میں اس کا بڑے اچھوتے انداز میں ذکر کیا ہے کہ جس کی جو چیز ہوتی ہے اس پر اس کا نام ہوتا ہے، یعنی بغیر نام کے کوئی چیز کسی کی نہیں ہوتی. مثلا مکان میرا ہے اور میں کہوں میرا ہے اور آپ کو ڈاؤٹ ہو کہ آپ کا نہیں ہے تو آپ کیا مانگیں گے مجھ سے؟ پروف دیجیے، یہ مکان آپ کا ہے، اس کو ثابت کیجیے. آپ اس کو ثابت کرنے کے لیے میں مکان کے کاغذات پیش کروں گا. اب اس مکان کے کاغذات میں میرا کہیں تو نام ہوگا نا، وہ کاغذ بولے گا کہ یہ مکان اس کا ہے. اب گاڑی لے کے جانا ہے، پولیس نے روک دیا، وہ گاڑی کاغذات دکھاؤ، تیری ہے گاڑی، تو وہ گاڑی کس کی ہے؟ اس کے کاغذ پر اس کے مالک کا نام ہوتا ہے. تو جو بندہ جس چیز کا مالک ہوتا ہے اس پر اس کا نام ہوتا ہے. حضور کا نام کیا ہے؟ محمد. بولے سب مل کے بولے صلی اللہ علیہ وسلم. نام محمد ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان کے نیچے اور نیچے تحت الثری تک، ساتوں زمین تک
جو کچھ پیدا کیا ہے نا اس کو مفاتیح کہتے ہیں، اور آسمانوں سے اوپر لامکاتب جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں اس کو مقالد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مقالد۔ اور نیچے کی چیزوں کو مفاتیح، میم، فا، الف، تا، یا، ہا، مفاتیح۔ مقالد میم، قاف، الف، لام، دال، نیچے والی چیزیں مفاتیح اور اوپر کی مقالد۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دونوں لفظوں کے پہلا اور آخری حرف نکالو۔ مفاتیح کا پہلا حرف میم ہے اور آخری حرف ہا ہے، یہاں سے میم لو، یہاں سے ہا لو۔ مقالد کا پہلا حرف میم ہے اور آخری حرف دال ہے، وہاں سے میم اور دال لے لو، کیا بنا؟ بولیے، اونچی بولیں، محمد۔ پتہ چلا زمینوں میں جو کچھ ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے، اس کا مالک محمد ہے۔ تو اللہ خالق ہے اور مصطفیٰ مالک ہے۔ اللہ نے اپنے کرم سے اپنے مصطفیٰ کو اس کا مالک بنا دیا۔ ایک مثال اور سمجھ لیں آپ، مثلا ہمارے مولانا وسیم صاحب اٹیچی سوٹ کیس، وی آئی پی کمپنی کے سوٹ کیس ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں بڑا خوبصورت سوٹ کیس تھا، جہاں وی آئی پی لکھا ہوا تھا وہیں پہ بغل میں لکھا تھا وسیم رضا۔ میں نے ان سے پوچھا مولانا یہ وی آئی پی وسیم رضا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یار اتنا نہیں سمجھتا آپ کو؟ میں نے کہا نہ بھائی مجھے سمجھا دیں آپ کیا ہے۔ کہا وی آئی پی کمپنی کا نام ہے، جس نے بنایا اس کا نام ہے، اور وسیم رضا جس نے خریدا ہے اس کا نام ہے نا بھائی، جس نے خریدا ہے اس کا نام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو آخری نصیحت اور وصیت فرماتے ہوئے آپ نے ایک بات کہی ہے جو حدیثوں میں اور تفسیروں میں موجود ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا، بیٹا شیش میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ زندگی کے آخری لمحات تک توحید پر قائم رہنا، بس اللہ ایک ہے اس میں شک کبھی مت کرنا، اور محمد کی محبت پر قائم رہنا۔ اب یہ کب کی بات ہے؟ حضرت آدم کے زمانے کی۔ اب حضرت آدم کے زمانے میں جتنے ان کی اولاد تھی نا، اس میں کسی کا نام محمد نہیں تھا۔ تو آپ کے بیٹے نے پوچھا کہ ابا یہ محمد کون ہے؟ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب میری تخلیق فرمائی اور جب مجھے جنت میں جانے کا حکم دیا، فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کے گیٹ پر لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ اللہ نے مجھے پیدا فرما کر ابو البشر بنایا، سارے انسانوں کا باپ مجھے بنایا، مگر مجھ سے پہلے ہی میں کسی کو دیکھ رہا ہوں، کسی کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے۔ تو وی آئی پی کمپنی بنانے والے کا نام وسیم رضا، خریدنے والے کا نام لا الہ الا اللہ، جنت بنانے والے کا نام محمد الرسول اللہ، جنت خریدنے والے کا نام، جنت خریدنے والے کا نام۔ اتنی بات اگر آپ سمجھ گئے تو ہم نے مولانا کے سوٹ کیس دیکھا تھا تو وی آئی پی، مگر جب اسے کھلوایا تو اس میں میلے کچیلے کپڑے ہڑے تیڑے گھسیڑ کے انہوں نے رکھے تھے۔ تو میں نے کہا مولانا اتنا اچھا سوٹ کیس، اتنے میلے کپڑے آپ نے رکھ دیے؟ تو انہوں نے کہا پھر کیا کروں؟
میں نے کہا استری کیے ہوئے نئے کپڑے میرے پاس ہیں، میں وہ دیتا ہوں، اس کو رکھ لیں۔ تو انہوں نے کہا حضرت کام کیجیے، سوٹ کیس میرا ہے، کپڑا میرا ہے، میں اس میں جو چاہوں رکھوں۔ اب میں واویلا مچا رہا ہوں، یار اتنی اچھے سوٹ کیس میں اتنے خراب کپڑے رکھ دیے، اتنے میلے کپڑے رکھ دیے۔ یہ کہیں کہ بھائی مالک میں ہوں، میں چاہے اس میں میلا کپڑا رکھوں یا جوتے چپل رکھوں، کسی کو حق ہے بولنے کا؟ بولے آپ ہے حق؟ نہیں۔ جب قیامت کا دن آئے گا نا، ہم جیسے آپ جیسے بدکار گنہگار سیاہکار، حضور فرمائیں گے چلو ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ جب ہم جیسے حضور کے اشارہ کو پا پا کر جنت کی طرف دوڑیں گے تو وہاں پہ جبے والے یا مامے والے چلے والے، یا رسول اللہ اتنے پاپی اتنی اچھی جنت، اتنے گنہگاروں کو اتنی عالیشان جنت؟ حضور فرمائیں گے جنت میری ہے، امت میری ہے، تجھے اس سے لینا دینا کیا ہے؟ اسی بات کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے کس کی ہے جنت؟ ہم نے ثابت کر دیا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ جنت ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کے۔ اور کسی دوسرے عاشق نے کہا تھا کہ گنہگاروں کو کوئی خلد سے روکے تو کیوں روکے، گناہ گاروں کو کوئی خلد سے روکے تو کیوں روکے، وہ جنت ہے محمد کی، یہ امت ہے محمد کی، وہ جنت بھی مصطفیٰ کی ہے اور یہ امت بھی مصطفیٰ کی ہے۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں جہاں بانی عطا کر دیں، بڑی جنت ہبا کر دیں۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ جہاں میں ان کی چلتی ہے، جہاں میں ان کی چلتی ہے، وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں۔ جہاں میں ان کی چلتی ہے، وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں۔ زمین کو آسماں کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں۔ یہ سریا اور سرا جو ہے نا، یہ مخفف ہے۔ سریا ایک تارے کا نام ہے، اور یہ تارا آسمان کے آخری کنارے پر چمکتا ہے۔ سریا جو تارا ہے یہ زمین آسمان کا آخری حصہ، اور سرا یہ تحت السرا کا مخفف ہے۔ تحت السرا کہتے ہیں زمین کا ایک دم نچلا حصہ۔ تو حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ جہاں میں ان کی چلتی ہے، وہ دم میں کیا سے، دم بھی بڑا قابل غور لفظ ہے۔ جہاں میں ان کی چلتی ہے، وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں۔ دم سمجھتے ہیں آپ؟ ہاں، دم کی اضافتیں جتنی بدلتی جائے گی اس کے معنی بھی بدلتے جائیں گے۔ میں یہ لفظ دم آپ کو بہت بتاتا ہوں، دال میم زبر دم، اس کے کئی معنی ہیں۔ بچہ بیمار ہوا، پانی لے کے امام صاحب کے پاس آیا، حضرت ذرا دم کر دیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ پڑھ کے اس پر پھونک دیں، یہ ہے دم۔ میں یہ کہوں کہ فلاں جوان نے سگریٹ کا دم لگایا، یہاں بھی دم ہے مگر اس دم کا مطلب الگ ہے۔ کوئی کہے کہ یار وہ فلاں بھائی کا دم نکل گیا، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ جان نکل گئی۔ میں یہ کہوں کہ فلاں جوان بڑا دمدار ہے، اس کا مطلب طاقت ہے۔ دم نکل گیا، اس کا مطلب جان نکل گئی۔ دمدار ہے، طاقت والا ہے۔ دم لگایا، اس کا مطلب کش لگایا۔ میں یہ کہوں کہ فلاں عورت نے چاول کو دم دیا، اب اس کا مطلب طاقت ہوگا؟ نہیں، وہ چاول پک رہے ہیں،
چاول کو دم دینا، سگریٹ کا دم لگانا، کوئی دمدار ہے کسی کا دم نکل گیا اور کسی نے پانی پر دم کیا، ہر ایک دم کا مطلب الگ ہے. اور یہاں جو دم ہے نبی مختار کل ہیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں. تو اس دم کا کیا مطلب ہے؟ اس دم کا مطلب ہے ایک دم. یہ ایک دم کا مطلب ہے سیکنڈ. ارے وہ سیکنڈوں میں کیا سے کیا کر دیں. انہیں گھنٹوں نہیں لگتے، مہینے نہیں لگتے کسی چیز کو بدلنے کے لیے. وہ فرماتے ہیں کہ دم میں کیا سے کیا کر دیں. ادھر لمحہ گزرا، زمین کو آسمان کر دیا، آسمان کو زمین کر دیا. تحت الثری کو ثریا کر دیا، ثریا کو تحت الثری کر دیا. اللہ نے پاور اتنا دیا ہے، طاقت اتنی دی ہے، قوت اتنی دی ہے کہ ان کی زبان کو اتنا پاور والا بنا دیا کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں. کن، یہ کن کہنا صفت اللہ کی ہے نا. کن فیکون. اللہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس چیز کو کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے، دیر نہیں لگتی اللہ کو بنانے میں. تو وہ صفت کن اللہ نے مصطفیٰ کی زبان کو عطا فرمائی. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. تو وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، ثریا کو سرا کر دیں. منور میری آنکھوں کو میری شمس الدعا کر دیں. سبحان اللہ. منور کر دینا. سرکار کی شان تو بہت نرالی ہے. ایک حدیث میں آیا ہے مدینہ منورہ میں ایک یہودی رہتا تھا، بہت مالدار آدمی تھا، پیسے والا تھا، مگر آنکھیں چلی گئی، اندھا ہو گیا. خوب علاج کیا، پانی کی طرح پیسہ بہا دیا، مگر علاج نہیں ہو سکا. تھک ہار کے گھر میں بیٹھ گیا. ایک دن اس کی بیٹی جو جوان تھی وہ باہر سے اندر آئی اور گھر میں آ کر باپ سے کہنے لگی بابا کہاں ہو؟ تو وہ اندر کمرے میں تھا. تو کہا بابا باہر آؤ. کہا بیٹی کیا بات ہے؟ تو کہا میں تمہاری آنکھوں کی دوا لائی ہوں. تو باپ کہنے لگا بیٹی ہزاروں روپیہ میں نے لٹا دیا، کہیں علاج نہ ہو سکا، تو کیا لے کے آئی ہے؟ تو کہا ایک دوا ہے، مجھے امید ہے کہ اس سے تمہیں روشنی مل جائے گی. اب دردی دیوانہ ہوتا ہے. بیٹی آئی اور اس نے سرمے کی طرح اس کی آنکھ میں کچھ لگایا. ادھر آنکھ میں وہ سرمے کی طرح چیز لگنی تھی، اس کی آنکھیں روشن ہو گئی، اسے نظر آنے لگ گیا. تو اس نے کہا بیٹی تو کیا لائی ہے؟ تو اس کے ہاتھ میں کاغذ کی ایک پڑیا تھی اور اس پڑیا میں مٹی تھی. اس نے کہا بیٹی یہ مٹی اتنی کمال کی ملی کہاں سے؟ تو وہ کہنے لگی ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں گھر سے باہر نکلی تھی تو میں نے مسلمانوں کے پیغمبر کو اونٹ پر بیٹھ کر جاتے ہوئے دیکھا، تو میری محبت میں کچھ جذبات ابھر گئے اور میں تڑپ کے آگے بڑھی. جہاں ان کے اونٹ نے پیر رکھا تھا وہ مٹی تیری آنکھ میں لگا دیا تو روشن ہو گئی. ذرا سوچیں آپ کہ جس سواری پر مصطفیٰ بیٹھ جائیں اس کے قدم کی خاک کی یہ تاثیر ہے. اگر مصطفیٰ ہاتھ لگا دیں تو کیا ہوگا، مصطفیٰ دم کر دیں تو کیا ہوگا. تو منور میری آنکھوں کو میرے شمس الدعا کر دیں، غموں کی دھوپ میں سایہ زلف دتا کر دیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ اختیار عطا فرمایا اور اسی بات کو قرآن یہ کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ. اے لوگو جو کچھ میرا نبی تمہیں دے اسے لے لو، انکار مت کرو، بھاگو مت. اگر تم ان سے بھاگو گے تو پھر کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی. جنت اللہ کی ہے، دیتے مصطفیٰ ہیں.
اللہ نے پیدا ہم کو کیا، خالق ہمارا وہ ہے، مگر النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ مالک ان کا نبی ہے۔ ہماری جان سے بھی زیادہ ہمارے مالک مصطفیٰ ہیں۔ تو اللہ نے جو کچھ بھی بنایا ہے خلقت کے اعتبار سے تو اللہ خالق ہے، مگر اسی خدا نے اپنے حبیب کو اپنے کرم سے ان تمام چیزوں کا کیا بنایا؟ مجھے بولے مالک بنا دیا ہے۔ نبی سے جو ہے بیگانہ اسے جو نبی کی عطاؤں کو مانتا ہے وہی ہمارا ہے، جو نبی کا نہ ہو سکا وہ ہمارا بھی بولیے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ صحابی رسول ہیں، یہ ابی بن سلول کے بیٹے ہیں، اور عبداللہ بن ابی بن سلول جو ہے یہ منافقوں کا سردار تھا۔ ایک جنگ کے موقع سے سرکار واپس مدینہ تشریف لا رہے تھے، اتفاق سے انصاری صحابہ اور مہاجر صحابہ جو مکہ کے رہنے والے تھے وہ مہاجر ہیں، اور جو مدینہ کے رہنے والے تھے وہ انصار ہیں، دونوں ساتھ میں چل رہے ہیں۔ اب جو مدینہ کے رہنے والے تھے انہوں نے مکہ سے آنے والوں کی خوب مدد کی، انہیں گھر دیے، زمینیں دی، ہر چیز سے انہیں ہیلپ کی، مدد کی۔ اب یہ جو منافق تھے ان کو ان کی سرداری اچھی نہیں لگتی تھی، خاص طور سے حضور بھی مکہ کے رہنے والے باہر سے آئے تھے، اور ابی بن سلول جو تھا یہ بدبخت مدینہ کا رہنے والا تھا اور بڑا چرب زبان تھا، ہوشیار بھی بہت تھا، ذہین تھا۔ مدینہ میں حضور کے مدینہ آنے تک مدینہ والوں کا کوئی سردار نہیں تھا، تو اس کی ذہانت، فطانت، ہوشیاری، چرب زبانی، اس کو دیکھ کر مدینہ والوں نے طے کیا تھا کہ ابی بن سلول کو ہم اپنا رہبر، پیشوا، سردار بناتے ہیں۔ اس کی تیاریاں مکمل، اتنی تیاری کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ اس کا تاج بنانے کے لیے اس کے سر کا ناپ بھی لے لیا گیا تھا، اور جو کاریگر ہوتے ہیں سونار، سونی، ان کو دے دیا گیا تھا کہ سونے کا ایسا تاج بناؤ جو ہمارے سردار کی ہم تخت نشینی اور تاج پوشی کریں۔ اب ادھر ناپ دے کر کے وہ کام ہو رہا ہے، یہ مکمل تیار کہ میں مدینے کا سردار بنوں گا۔ اتنے میں مکہ سے حضور آ گئے۔ اب جیسے ہی سرکار مدینہ تشریف لائے تو اس کی سرداری سب بھول گئے، کسی کو یاد ہی نہیں رہا کہ اس کو سردار بنانا تھا۔ اب سارے نبیوں کا سردار ہی آ گیا تو کسی اور سردار کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب وہ سب تو بھول گئے مگر یہ نہیں بھولا کہ یار اس نے سارا پانی پھیر دیا، یہ نہیں آتا تو سردار میں رہتا۔ اب تو ان پر جان مال سب لٹانے کے لگ گئے، تو اب یہ اندر اندر ظاہری طور پر سب ان کے دامن سے وابستہ ہوئے، تو اس نے بھی کلمہ پڑھ ڈالا اور کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے لگا، مگر اندر جو چبھن تھی نا وہ کبھی کبھی موقع دیکھ کر باہر نکلتی تھی۔ تو وہ سفر میں یہ بھی ساتھ میں تھا۔ اتفاق سے مہاجرین جو صحابہ تھے ان میں سے کسی کا غلام جہاں رکے تھے وہاں کنواں تھا، پانی بھرنے کے لیے وہ پہنچا، اور انصاریوں میں سے کسی کا ایک غلام پانی بھرنے پہنچا۔ دونوں پانی بھر رہے تھے، ایک دوسرے کی ڈولیں ٹکرا گئی، گتھم گتھا ہو گئی، اس میں تو میں ہو گئی۔ تو میں ایک نے دوسرے کو تھپڑ مار دیا، جو مہاجر تھے ان کے غلام نے تھپڑ مارا تو اس نے چیخا، انصاریوں کو مدد کے لیے پکارا، تو سارے انصار بھی دوڑ پڑے، جس نے مارا تھا اس نے مہاجرین کو آواز دی، سب آمنے سامنے آ گئے۔ اب ڈر تھا کہ آپس میں مسلمان کہیں لڑ نہ پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب موقع کی نزاکت دیکھی تو حضور خود تشریف لائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپس میں خون خرابہ ہو جائے، لوگ لڑ پڑے۔ سرکار آئے اور سرکار نے آ کر ارشاد فرمایا، یہ دور جہالت کی باتیں پھر سے تم میں پیدا ہو گئی،
کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہنا میں نے تم کو سکھایا ہے، اور یہ آپس میں لڑائی جھگڑا تو لوگ مطمئن ہو گئے، اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے۔ اب اس سفر میں یہ بدبخت بھی تھا، یہ اپنے انصاری صحابہ جو تھے نا مدینہ کے رہنے والے، ان سے کہنے لگا تم نے سر پہ چڑھایا نا، باہر سے آنے والوں کو دو مکان، کھیتی باڑیاں دے دو، تم نے ان کو اتنا بڑھا دیا کہ اب یہ تمہارے سر پہ چڑھ گئے، تو کہا برداشت کرو، جھیلو اس کو۔ میں ہمیشہ تمہیں کو ٹوکتا تھا کہ ان کو اتنی سہولت مت دو، یہ جہاں ہیں وہیں رہنے دو، بے لباس بے مکان آئے ہیں تو اسی حال میں ان کو رہنے دو تاکہ تمہاری سرداری قائم رہے، مگر تم نے تو ان کی اتنی عزت کر ڈالی کہ ان کو اپنا سردار بنا لیا۔ پھر کہنے لگا کہ اب جب ہم مدینہ جائیں گے نا، ان ذلیلوں کو ہم عزت والے شہر سے باہر کر دیں گے، ان ذلیلوں کو، یعنی جو مکہ سے آئے ہیں ان سب کو ملا کر کیا کہا؟ ذلیل کہا، اپنے آپ کو عزت والا کہا۔ اور جو مکہ سے آنے والے صحابہ تھے ان صحابہ میں آنے والے میرے مصطفیٰ بھی تو تھے۔ یہ لفظ جب اس نے کہا تو اس کا جو سگا بیٹا تھا وہ پکا عاشق رسول تھا، اس کو پتا چلا، پہلے تو حضرت عمر کو پتا چلا تو حضرت عمر نے تو تلوار نکالی، کہا یا رسول اللہ اجازت دے میں اس کی گردن مار دوں گا۔ حضور نے فرمایا نہیں، کلمہ پڑھتا ہے، داڑھی ٹوپی والا ہے، اگر ابھی قتل کر دو گے تو دنیا والے شور مچائیں گے، لو اب تو محمد نے اپنے ساتھیوں کو مارنا شروع کر دیا، کہ ابھی اسلام کمزور ہے، وہ نہیں کرنے دوں گا۔ مگر اس کا اپنا خود بیٹا، اس نے وہاں تو ظاہر نہیں کیا، دل میں غصے کو دبا کے رکھا، اور سفر ہوتے 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 جب مدینہ شہر بالکل قریب آیا، اب شہر میں داخل ہونے والے ہیں، یہ تلوار نکال کر باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو کیا کہا تھا سفر میں؟ ہم عزت والے ذلیلوں کو نکالیں گے۔ تو اس نے کہا ہاں کہہ دیا تھا میں نے عجلت میں۔ تو بیٹا کہنے لگا اب وہ جملہ بول کہ میں ذلیل ہوں، مصطفیٰ عزت والے ہیں۔ کہا مجھ کو ذلیل بولتا، میں تیرا باپ ہوں۔ تو بیٹا کہنے لگا کہ اگر تو یہ جملہ نہیں بولے گا تو میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں اسی تلوار سے تیری گردن مار دوں گا۔ تو اسے کہنے لگا بیٹا تجھے پال پوس کے میں نے بڑا کیا ہے، جوان کیا ہے، یہ کیا ہے، باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے۔ تو بیٹا کہنے لگا کہ باپ ہے مگر مصطفیٰ کا نہیں ہے تو پھر باپ بھی نہیں ہے۔ اسی بات کو تاج الشریعہ نے جو بات فرمائی تو اس نے جب بیٹے کا تیور دیکھا نا، مجبور ہو کر کہنے لگا ہاں بیٹا میں اقرار کرتا ہوں کہ میں ذلیل ہوں، مصطفیٰ عزت والے ہیں، میں ذلیل ہوں، مصطفیٰ عزت والے ہیں۔ تب ان کو تلوار انہوں نے اپنے نیام میں ڈال دی۔ تو حضور تاج الشریعہ نے کیا کہا؟ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال سب ان پر فدا کر دے، پدر باپ، مادر ماں، برادر بھائی، جان مال۔ جب یہ جذبہ کسی میں پیدا ہو جائے کہ نبی کے مقابلے میں نہ باپ نہ ماں نہ بھائی، نہ میری جان ہے، میری جان سے بڑھ کر مجھے پیاری مصطفیٰ کی عزت ہے، تب بندہ مومن بنتا ہے۔ جب سب سے رشتہ توڑ لے، اور یہ بات جو ہے نہیں، ایسا نہیں کہ باپ سے محبت نہ کرے، ماں سے محبت نہ کرے، بھائیوں سے محبت نہ کرے، نہیں، اسلام تو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ سیل الارحام، حدیث میں آقا نے فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرو، سب سے محبت کرو، مگر یہ محبت کا ٹکراؤ جب مصطفیٰ کے ساتھ ہو جائے، اب دونوں محبتیں آمنے سامنے ہوں، ایک طرف ماں باپ کی محبت، ایک طرف حضور کی محبت، اب سچا مومن کدھر جاتا ہے وہ دیکھتا ہے۔ اگر مومن مصطفیٰ کو چھوڑ دے تو بچا کیا؟ ایسے وقت میں بندے کو چاہیے کہ وہ سب کی محبت کو چھوڑ کر نبی کا دامن پکڑ لے، وہ کامل مومن ہے، سچا ایمان والا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ میرا رسول تمہیں عطا کر دیں وہ لے لو۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرتے ہیں،
اللہ انہیں دیتا ہے اور وہ ساری کائنات کو بانٹتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔